بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 21، حواس خمسہ۔ حواس خمسہ خمس عربی زبان میں 5 کو کہتے ہیں، جبکہ حواس حس کی جمع ہے۔ تو حواس خمسہ 5 حصوں کو کہتے ہیں۔ حواس خمسہ سے متعلق الفاظ کے استعمال میں تحریر میں ایک جان سی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے الفاظ تحریر کو ایک زندہ و جاوید شکل دے دیتے ہیں۔ ان الفاظ پر مبنی تحریر بولتی چالتی دکھائی دیتی ہے۔ حواس خمسہ اللہ تعالیٰ کی 5 نعمتیں ہیں، جس میں حس باصرہ دیکھنے کی حس، حس سامع سننے کی حس، حس لامسہ چھو کر محسوس کرنے کی حس، حس ذائقہ چکھنے کی حس، حس شامہ سونگھنے کی حس۔ یہ 5 حصے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شامل ہیں۔ حس باصرہ دیکھنے کی حس، اس حس سے تعلق رکھنے والے الفاظ رنگ، شکل، جسامت، حرکات و سکنات کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ مثلا قد اور، گلابی، شاندار، سرمئی، نیلا، کھانا، لہرانا، چلنا پھرنا وغیرہ اس میں شامل ہے۔ حس سامع سننے کی حس، اس حس سے تعلق رکھنے والے الفاظ آوازوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں جانوروں، پرندوں، انسانوں، مظاہر فطرت کے مختلف اشیاء کی آوازیں شامل ہیں۔ مثلا گڑگڑاہٹ، دھماکہ، شور، پھڑاہٹ، چینخ، چہکار وغیرہ۔ یہ جیسے آپ دروازہ کھولتے ہیں تو دروازے کی چینخ، اس طرح کی جو آوازیں ہیں جو سننے کے متعلق ہوں گی انہیں ہم حس سامع کہتے ہیں۔ حس لامسہ چھو کر محسوس کرنے کی حس، اس حس سے تعلق رکھنے والے الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں جیسے مثلا ہموار، خشک، ناہموار، نرم، کھردرا وغیرہ شامل ہیں۔ حس ذائقہ چکھنے کی حس، اس حس سے تعلق رکھنے والے الفاظ مختلف ذائقوں کے حامل الفاظ کو واضح کرتے ہیں۔ مثلا ترش، کیسلا، میٹھا، پھیکا، تیز، کرارا، شیریں، تلخ، مسالے دار وغیرہ شامل ہیں۔ حس شامہ سونگھنے کی حس، اس حس سے تعلق رکھنے والے الفاظ سونگھنے کی کیفیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا مہک، معطر، باسی، خوشبو، بھینی بھینی، سوندھی سوندھی، بسانت وغیرہ شامل ہیں۔ تو آگے آپ کی اسی سبق نمبر 21 حواس خمسہ کی سرگرمیوں میں پہلا سوال ہے، درج ذیل اشعار سے حواس خمسہ کے الفاظ چن کر فہرست بنائیں۔ تو پہلا شعر دیکھتے ہیں جی۔ کیا خوبصورت، کیا خوشنما ہے، ہر پھول کیسا پیارا بنا ہے۔ یہ جو انڈر لائن ہوئے ہیں لفظ یہ میں نے خود کیے ہیں، اسی لیے تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ خوبصورت، خوبصورت دیکھیں اب یہ کیا ہے جی، دیکھنے کی حس سے اس کا تعلق ہے۔ خوشنما کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ دیکھنے کی حس سے اس کا بھی تعلق ہے۔ ہر پھول کیسا پیارا، تو یہ بھی کیا ہے، دیکھنے کی حس سے۔ تو میں اس کو کیا کہوں گا، یہ خوبصورت ہو گیا، خوشنما ہو گیا، پیارا، یہ حس باصرہ سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح رنگت، یہ بھی دیکھنے سے ہے۔ خوشبو، ٹھیک ہے جی، یہ بھی کیا ہے جی، رنگت انوکھی، خوشبو نرالی،
रंगीन फूलों की डाली। इसमें रंगीन, खुशबू, रंगत, ये सब के सब हिस्से बासरा से इनका क्या है जी ताल्लुक है। इसी तरह फल है कैसे देखो रसीले, सुर्ख सब्ज रंग रंगीले। रसीले हो गया जी, इसमें सुर्ख, सब्ज, रंगीले, तो ये सब के सब क्या हैं जी आपके हिस्से बासरा में शामिल हैं। सॉरी, इसमें जो ये आपके पास रसीले है, इसका जो रसीला है मतलब इसका ताल्लुक हिस्से जायका से आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हिस्से जायका से होगा, बाकी सुर्ख, सब्ज, रंगीले जो हैं ये आपके हिस्से बासरा से होंगे। इसी तरह कुछ हैं सख्त, कुछ हैं नरम। अब देखें सख्त नरम हम किसी चीज़ को छू कर यानी कि उसकी सतह को देख कर सकते हैं, तो ये जो ऐसी अल्फाज होते हैं इनको हिस्से लामसा के साथ क्या किया जाए, जोड़ा जाता है। इसी तरह कुछ हैं सर्द गरम, तो सर्द गरम भी किससे आएगा, आपका हिस्से लामसा से आएगा। कुछ हैं खट्टे, कुछ हैं मीठे। अब खट्टे मीठे जो हैं आपके ये भी अब जायके में आ रहे हैं, खट्टे मीठे। कुछ हैं खट्टे, कुछ हैं मीठे, गोदे उनके ढीले ढीले। ढीले ढीले आपका अब ये देखें यानी कि इसमें ढीले ढीले आ रहा है, तो ये आपका किससे होगा, लामसा से होगा, इसका ताल्लुक हिस्से लामसा से ताल्लुक होगा। ढीले ढीले। फूलों को देख के कोयल डोले। अब कोयल क्या हो रही है, डोले यानी कि उस पर फिदा हो रही है, तो क्या है जी ये भी आपका क्या होगा, हिस्से बासरा में ही आएगा, देखने की हिस्से में आएगा। मीठी मीठी बोली बोले, तो बोली बोले, तब बोलने से इसका ताल्लुक है, तो आपका ये क्या होगा, हिस्से सामा होगा, ठीक है जी। उम्मीद है आपको इसकी बाकायदा समझ आ गई होगी। जिसको समझना है वो एक बार दोबारा अच्छी तरह पहले इनकी तारीफ़ों को पढ़े, उनकी मिसालों को देखे और फिर इस एक्सरसाइज को हल करें और इसको अपनी जो है नीट कॉपी के ऊपर लिखें भी सही, ठीक है जी। शुक्रिया, उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।